السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 349. سیدہ عزہ بنت ابی سفیان. بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں عزہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نام تھا کس کا. تو یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت ام حبیبہ کی بہن ہیں. ام حبیبہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ام المؤمنین. ان کا نام عزہ، والد کا نام ابو سفیان بن حرب. یہ زمانے جاہلیت میں قریش کا ایک سرکردہ سردار تھا. جنگ بدر جس کی وجہ سے ہوئی اور پھر جنگ احد میں بھی یہ شریک تھا. سیدہ عزہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان تھا. تو ایک بیٹی کا نام عزہ اور دوسری کا نام رملہ. لکھ لیں آپ بھی، شاید کہیں رکھنے پڑ جائیں. رملہ بنت ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کے حکمران نجاشی کے ہاں ہجرت کر کے جانے کی اور وہاں زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ان کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا، تو ام حبیبہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ہجرت کر گئی. عبید اللہ بن جہش جو تھے وہ ایک دن نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے تو اٹھ کر اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں اپنے پچھلے دین پر واپس لوٹ رہا ہوں. وہ مسلمان ہونے سے پہلے کرسچن تھے، تو کہنے لگے کہ میں واپس کرسچن بن رہا ہوں. اب آبویسلی جب وہ کرسچن بنے تو ان کا نکاح ختم ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ شراب پینے لگے اور اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ام حبیبہ نے ابھی عدت کی مدت پوری ہی کی تھی کہ حبشہ کے حکمران نجاشی کی کنیز پیغام لے کر ان کے پاس آئی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا کی طرف خط بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی شادی کا ان کے ساتھ اہتمام کریں. یہ خبر سن کر ام حبیبہ نے فرحت و انبساط سے جھومتے ہوئے ابرہہ سے کہا، اللہ تجھے خوش رکھے اور خیر و برکت عطا کرے. ابرہہ جو تھا یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے فرعون کہاں کا تھا؟ مصر کے. اور کسرا ایران کے، اور قیصر روم کے، اور تبا یمن کے. ٹھیک ہے. اور ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ابرہہ نے حملہ کر دیا، وہ صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا، یہ ایک لقب تھا ان کے بادشاہوں کا. تو اس نے ابرہہ کے لیے بھی دعا کی جس کے پاس آپ کا پیغام آیا تھا اور اس نے آگے بھیجا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن امیہ دمری کو نجاشی کی طرف بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا کہ وہ ام حبیبہ کی ان کے ساتھ شادی کا اہتمام کرے. خالد بن سعید بن عاص نے نکاح کی ذمہ داری کو پورا کیا کیونکہ یہ ان کے قریبی عزیز تھے، یعنی ایک طرح سے ولی کا کام کیا. ان کو ام حبیبہ کا ولی مقرر کر دیا گیا. حبشہ کے حکمران نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار حق کے مہر مقرر کیا. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشرفی چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. ٹھیک. تب یہ کتنا مہر ہے؟ 400 دینار. کافی بڑی رقم ہے، لیکن یہ کس نے ادا کی تھی؟ نجاشی نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی تھی. تو آپ نے بھی پھر کیا کیا تھا؟ جب وہ فوت ہوا تھا تو اس کا غائبانہ جنازہ پڑا تھا. حق مہر کی رقم شرحبیل بن حسنہ کی وساطت سے ام حبیبہ کو پہنچائی اور نجاشی نے ولیمے کا اہتمام اپنی طرف سے کیا، جس میں جعفر بن ابی طالب اور دیگر تمام مسلمان بھی شریک ہوئے جو ہجرت کر کے حبشہ میں رہائش پذیر تھے. جب ابو سفیان کو بتایا گیا کہ اس کا داماد عبید اللہ بن جہش حبشہ میں نصرانیت کے ساتھ وابستہ ہو کے وفات پا گیا ہے تو وہ یہ خبر سن کر خوش ہوا، کیونکہ اس کی بیٹی ام حبیبہ اس کے علم کے بغیر ہی مسلمان ہو کر حبشہ ہجرت کر گئی تھی. اب وہ نادم ہو کر واپس اس کے پاس آ جائے گی. یعنی خوش ہوا کہ اچھا ہوا کہ جس کے ساتھ شادی کی اس نے ہی اس کو چھوڑ دیا ایک طرح سے، اور وہ بدل گیا تو اب یہ بھی بدل جائے گی اور پھر اس طرح وہ بیٹی واپس آ جائے گی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیے ام حبیبہ کی شادی ہوئی ہے عبید اللہ بن جہش سے. دونوں مسلمان ہو گئے، کپل مسلمان ہو گیا، دونوں ہجرت کر رہے ہیں، دونوں حبشہ گئے ہیں. وہاں جا کر شوہر بدل جاتا ہے. اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے، گھر بار چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں جا کر شوہر پھر جاتا ہے. ایک عورت کے لیے شوہر اس کا سہارا ہوتا ہے، اور پردیس میں جو ملک بھی اپنا نہیں. تو کتنی بڑی آزمائش تھی. پہلی آزمائش یہ آئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں مکہ میں رہنا مشکل تھا. دوسری آزمائش یہ آئی کہ شوہر ساتھ چھوڑ گیا.
ایسے میں لوگ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ دین کو. سب یہ تانے دینے لگتے ہیں، دیکھا نا پھر مزہ چکھ لیا تم نے دیندار سے شادی کرنے کا. کیا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا؟ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی؟ کیا ہم اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دینا اور مرتے دم تک جمائے رکھنا، لیکن دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں، اور شیطان دشمن ہر وقت ساتھ ہے بہکانے کے لیے. اور انسان کی سچویشن بھی تبدیل ہوتی رہتی، کبھی ایک اچھے ماحول میں ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، کبھی ایسے ماحول میں ہوتا ہے تو وہاں ایمان اور نیچے جانے لگتا ہے کیونکہ عمل اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا. تو جب ہم اپنے بارے میں نہیں گارنٹی دے سکتے تو کسی اور کے بارے میں کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہو، خواہ شادی کا کر رہے ہو، کوئی بزنس کا کر رہے ہو، کسی بھی چیز کا کر رہے ہو، جب آپ نے اس کے ساتھ معاملہ شروع کیا تو وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس پہ شیطان غالب آیا اور اس کی اچھائی شر میں بدل گئی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب ایک شخص شادی کرے تو بیوی کے لیے پڑھے، کوئی خادم خریدے، اس زمانے تو غلام خریدے جاتے تھے، تو اس پر پڑھے کہ اللہ مجھے اس کا خیر عطا کرنا اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھنا. تو ہر انسان کے ساتھ خیر بھی اور شر بھی ہے. اب کیا ہوتا ہے مثلاً وائس ورثہ آپ دیکھیں، ایک لڑکا شادی کرتا ہے ایک دیندار لڑکی سے کہ جی یہ قرآن کی حافظ ہے، قرآن کی تفسیر سمجھتی ہے، سب کچھ جانتی ہے، اس کے آنے سے تو گھر کو 4 چاند لگ جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد اس کا دل بدلنے لگتا ہے اور وہ دنیا میں، کیونکہ شادی بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. بہت سے لوگ جب شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو ساری تمناؤں کی معراج سمجھ کر بس اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں اب ہم مادر پدر آزاد ہیں، جو جی چاہے کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے یا نہ کرے، اور گو ود دا فلو، جدھر ہسبینڈ لگاتا ہے جدھر اور لوگ لگا رہے ہیں اس کی طرف چلو. یعنی شادی زندگی میں ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں لڑکی کے لیے سب سے بڑی پھسلن کا مقام آتا ہے، جو اس میں سنبھل گئی وہ سنبھل گئی، تو استقامت اس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. لیکن پھر بھی زندگی میں بہت سی اور بھی پھسلنیں آتی ہیں جس سے کم ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے دیندار سمجھ کے معاملہ کیا وہ دین سے پھر گیا، اب اس کا شکوہ کس سے کریں گے؟ اللہ سے. بندوں سے تو نہیں کر سکتے، یا بندوں سے کر سکتے ہیں؟ اب ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ اپنے باپ کو بتاتی. عام طور پہ تو لڑکیاں یہی کرتی ہیں نا، اپنے گھر میں کوئی مشکل پیش ہے ماں باپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ، پیچھے بھی نہیں بتا سکتی، وہاں بھی کوئی اور نہیں کہ کس کو بتائیں. تو یقیناً انہوں نے اللہ ہی سے مدد مانگی ہوگی. اور اس مدد کا جواب کیسے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو آپ نے ان کو پروپوز کر دیا اور پھر اتنے بڑے حق مہر پہ شادی کی. تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی قربانیوں کا بدلہ دیتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو تھام لیں اور کوئی ایسا ریاکشن نہ کریں کہ آپ کے دل میں اللہ کے خلاف بدگمانی اور دین کے خلاف اور اپنے کسی نیک عمل کے جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں شک کا شکار ہو جائیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، پتہ نہیں میں نے ہجرت نہیں کی، کیا پتا میرے والد جو تھے وہ ناراض تھے مجھ سے، یہاں آنے پر میں ان کو ناراض کر کے آئی ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو کیا ام حبیبہ کو اب مسلمان ہونے کے لیے اپنے والد سے پوچھنا چاہیے تھا؟ نہیں. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں میں بچوں کہ نہ بچوں. آپ کہتے ہیں تو میں بچ جاتی ہوں، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی مرضی کے مطابق جہنم میں چلتی ہوں. یہ کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں. لیکن آبویسلی ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، ایک لڑکی کے لیے خاص طور پر بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی بڑی مشکل ہو اس پر اتنا ہی بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور جہاں صبر بڑا کرنا پڑتا ہے اور جو صبر زیادہ کرتا ہے پھر اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت میں تو بے حد و حساب رکھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے. جس وقت ان کے ساتھ یہ سارا حادثہ ہو رہا تھا کیا وہ سوچ بھی سکتے تھے کہ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی؟ کیا وہ سوچ سکتے تھے کہ اس دیار غیر میں ان کو 400 دینار ملیں گے اور وہ بھی ایک غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے؟ نہیں. لیکن معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا نا. ہم لوگ جب کوئی مشکل آتی ہے ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ کر لوگوں کے دلوں کو بھی بدگمان کر کے اللہ سے، دین سے، نیکی کے کام سے، اور اس کے بعد جب ہمارے بھڑاس نکل جاتی پھر ہم کہتے ہیں صبر کر رہے ہیں، اور پھر جب پریشانی ہوتی تو پھر رونا دھونا شروع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اچھی طرح جان لو کہ نصر صبر کے ساتھ ہے، مدد صبر کے ساتھ آتی. تو جب بھی کوئی زندگی میں مشکل مرحلہ آئے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے میری زندگی میں یہ امتحان لکھا تھا اور اب مجھ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں اس پر کرتی کیا ہوں.
ایسے میں جو ماں باپ خود دین کی طرف نہیں ہوتے، جب ان کے بچے دین کی طرف جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو پھر ان کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ اب یہ دین سے بھٹکیں گے. شیطان بھی چاہ رہا ہوتا ہے بھٹکے، ماں باپ بھی، معاشرہ بھی. اس وقت انسان کا استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب ہر طرف سے پریشر بڑھ جائے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے کام کا بننا ہے تو پھر اس کو اللہ کی مدد سے برداشت کرنا ہوگا. اللہ کی مدد سے. یاد رکھیے ہم میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم مشکلات برداشت کر سکیں، ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. لیکن ہاں جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو تھامتے ہیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کی مدد کافی، تو اللہ کی مدد ضرور آتی. الا ان نصر اللہ قریب. تو اللہ نے اگر آپ سب کو دین کا راستہ دکھا دیا ہے تو پھر اس پر قائم رہنا ہے. دنیا جتنی مرضی لعنت ملامت کرتی رہے، کچھ آئے یا جائے، کچھ ملے یا کھوئے، دین کا راستہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. جب ابو سفیان کو بتایا گیا کہ تیری بیٹی ام حبیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ اس وقت مشرک تھا اور آپ کے خلاف برسر پیکار تھی، نے آپ کا دشمن تھا ایک طرح سے. جب اسے ایک دن یہ کہا گیا کہ تیری بیٹی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے تو اس نے برجستہ کہا کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جسے مسترد نہیں کیا جا سکتا. یعنی بہرحال دل میں وہ آپ کی بڑائی کا معترف تھا. اور اس کا ثبوت اس نے کہاں دیا تھا؟ کچھ واقعہ یاد ہے؟ بخاری میں شاید پڑھا ہو ریسنٹلی. شابش، ہرقل کے دربار میں، کیونکہ وہ حسب نسب میں آپ سے قریب ترین تھا. جب وہاں کے بادشاہ نے پوچھا نا کہ ان میں سے سب سے زیادہ کون قریبی ہے رشتہ داری میں، تو بتایا گیا کہ ابو سفیان. تو اس نے پھر سوال کیے تھے، تو اس کے دربار میں ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ جی، وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے. اور کیا کہا تھا؟ سب باتیں سچ کہی تھی اور آپ کی بہت سی تعریفیں کی تھی، آپ کی امانت، دیانت، آپ کی ساری خوبیاں بیان کی تھی. تو انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے دشمن بھی اعتراف کر لیں، نہ کہ آپ کے دوست بھی آپ کے خلاف گواہی دیں. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، ظاہر اور باطن، سامنے اور پیچھے، ہر جگہ پر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی. آپ کے تو باقی دشمن بھی آپ کے حق میں گواہی دیتے تھے کہ وہ صادق ہے، امین ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ گواہیاں کیسے بنتی ہیں کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں نہیں یہ تو ماننے کی بات نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، فلاں شخص سے میں یہ توقع نہیں رکھتا. اور آپ اللہ اعلان کہہ بھی دیتے ہیں کہ باقی تمہارا جو بھی اختلاف ہوگا، ہر انسان میں کمزوری، لیکن یہ نہیں بات ہو سکتی. یہ گواہی کس کے حق میں ہوتی؟ جو واقعی ہر موقع پر اچھا کام کرنے والا ہو، استقامت کے ساتھ. یہ نہیں ایک دن سچ بولیے، ایک دن جھوٹ بولیے، ایک دن اچھے بن گئے، ایک دن پٹڑی سے اتر گئے. اس سے کوئی آپ کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو صحیح رستے پر رکھتا ہے. جب انسان صحیح رستے پر رہتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ملائے اعلیٰ میں اور فرشتوں میں، ہر جگہ پھر آپ کی وہی گواہی بنتی. تو سوچئے کہ what are you known for؟ وہ کون سی اچھی کوالٹی ہے کہ جس سے آپ پہچانے جاتے. یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے ہم وہ شروع کر لیں کہ چلو آج سے میں یہ فلاں اپنے اندر خوبی پیدا کر لیتی ہوں. تو استقامت جو ہے، استقامت قل آمنت باللہ ثم استقم، کو ایک چیز پکڑ لیں اور اس کے ساتھ جم جائیں. طوفان آئے، آندھی آئے، کچھ ہو، لیکن آپ جمے رہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا. اور یہ اچھی شہرت جو ہے یہ صرف ظاہر میں کام کر کے نہیں بنا کرتی. یاد رکھیے دکھاوے کے کاموں سے کبھی نہیں بنتی، کیونکہ دکھاوے کی چیزیں بہت جلد کھل کر رہ جاتی، ان پر انسان قائم نہیں رہ سکتا. دیکھیں نا کہ جیسے مثلاً آپ نے کوئی مصنوعی اخلاق سجایا ہوا اپنے اوپر جو بالکل ایسے جیسے آپ نے مصنوعی پلکیں لگائی ہوئی ہو یا مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوں، تو کیا وہ ہر بار سہ سکتی؟ نہیں. یا میک اپ لگایا ہوا تو تھوڑے دن پسینہ آئے تو کیا ہوگا؟ سب راز کھل جائے گا. تو اسی طرح جو مصنوعی نیکیاں ہوتی ہیں نا، یا مصنوعی قسم کے کام ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو اس وقت سمٹ کے بیٹھ گئے، اچھے بن گئے، اور کوئی نہ ہو تو شیطان بن گئے. تو یہ کام اس سے نہیں بات بنے گی. ظاہر اور باطن میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اور کوئی اچھا کرے یا برا کرے تو اس میں بھی کوئی اچھا کرے یا برا کرے،
کیونکہ جب وہ اچھا کرے گا تو اچھا کریں گے، جب برا کرے گا تو ہم پھر اس سے برا بن کے دکھانے کی کوشش کریں، نہیں اس وقت بھی اچھا. پھر آپ دیکھیں آپ کی شہرت کیسے بنتی. تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں لوگوں کو کیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں. یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں کسی کی پرواہ، کون مجھے کیا کہتا ہے. آپ پرواہ کریں یا نہ کریں، بہرحال آپ کے بارے میں رائے رکھی جائے گی اور وہ رائے لکھی جائے گی اور اس رائے پر بھی آپ کو اجر یا سزا ملے گی، کیونکہ انسان کے آثار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پرواہ کریں یا نہ کریں، اس کا فائدہ یا نقصان تو آپ کو ہوگا ہی ہوگا. اب ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں جب ہمیں قرآن کا پتہ چلتا ہے وہ سب. تو اگر ایک پاسٹ میں ہم سے غلطی ہوئی اور کسی نے وہی رائے قائم کی ہوئی تب ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیے کہ پاسٹ کی غلطیوں کو انہوں نے کس طرح کمپنسیٹ کی. ابو سفیان کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، پھر دین کے لیے کیا کیا. تو ٹھیک ہے ایک لمبے پاسٹ میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر فکر یہی ہونی چاہیے کہ ان کو انڈو کیسے کرنا. خالد بن ولید نے کیا کیا، انڈو کیا. اب ان کی شہرت کیا ہے، جنگ احد کے حوالے سے یا بعد کے حوالے سے؟ تو پھر انما الاعمال بخواتیمہا، جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم سب غلط کرتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک بری شہرت بن چکی ہوتی ہے، لیکن انسان توبہ ایسی کرے کہ سب پہ بانٹ دی جائے، کسی بھی غلطی اور گناہ سے اس طرح نکلے کہ گویا وہ واقعی پھر نکل آیا اس سے. السلام علیکم استاذہ. یہ جو پاسٹ کی رائے ہوئی نا، یہ جو انہوں نے بات کی، تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب قبطی کو قتل کیا تھا تو ان کو تانا ملا تھا کہ تم نے تو ایسے شخص کو قتل بھی کیا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں نے قتل کیا تھا مگر میں نے معافی بھی مانگی. ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ اب میں ویسا نہیں ہوں. بالکل. دیکھیے غلطی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، ایک خواہش کی بنا پر اور ایک تکبر کی بنا پر. جو غلطی خواہش کی بنا پر ہو جاتی ہے انسان سے، انسان خواہشات کا پتلا ہے، تو اس پر انسان نادم ہوتا ہے ہمیشہ، اور پھر جب نادم ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام. ایک ہوتی تکبر کی بنا پر جس میں انسان تعویلیں کرتا ہے، جیسے شیطان سے غلطی ہوئی اور اس نے تعویلیں کی اور اس نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا، وہ شیطان بن گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہم سے ہوئی تو کیوں ہوئی، اور پھر اس پر ہم شرمندہ کتنے، کیونکہ غلطی تو غلطی ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کے کہنے کی وجہ سے ہو، کسی کی باتوں میں آ کر ہو، کسی کے اکسانے سے ہو، خواہ اندر کی اکساہٹ ہو یا شیطان کی اکساہٹ ہو یا بیرونی کوئی وجہ ہو. لیکن جو غلط ہے وہ تو غلط ہے نا، اس کو تو ہم صحیح نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے کہ صحیح ہے یہ. کیونکہ بعض اوقات ہم جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا، تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیوں کیا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہوئی نہیں کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں چونکہ فلاں نے ایسے کیا اس لیے میں نے ایسے کیا. اڑ جاتے ہیں اس پر. تو جو غلطی پہ اڑ جاتا ہے وہ پھر اس کو راہ ہدایت نہیں ملتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ڈونٹ ایور گیو اپ، کہ جتنے مرضی ہم نے گناہ کیے کبھی آپ یہ نہ فیل کرو کہ یہ فورگیو نہیں ہوں گے. بالکل. جس دن سے آپ سچی توبہ کر کے پلٹ آئیں گے تو آپ کے پلٹنے کے بعد جو ہوگا نا کام اور وہ آخری عمل ہوگا وہ آپ کی شہرت بنے گی، وہ مرنے کے بعد آپ کے بارے میں گواہی لکھی جائے گی. حبشہ سے مہاجرین کی واپسی کے بعد سیدہ ام حبیبہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف اپنی دوسری ہجرت کی سعادت حاصل کی. جب اللہ تعالیٰ نے ام حبیبہ کی ہمشیرہ کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تو اس کے دل کو منور اور اسلام کی ہدایت سے سرفراز کیا. اس نے مکہ معظمہ سے اپنے والد ابو سفیان کو بتائے بغیر اسلام قبول کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اپنی بہن سے جا ملی. تو یہ حضرت عزہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کی بہن مدینہ پہنچ گئی تو پھر یہ بھی مکہ سے اسلام قبول کر کے اپنی بہن کے پاس چلی گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت ام حبیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عزہ کے حالات جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں پتہ چلتے، لیکن ان کے پورے مجموعی طور پر خاندان کے حالات پتہ چلتے ہیں جس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب ابو سفیان نے اسلام کیسے قبول کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. محمد ابن عمر رازی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر زہران کے مقام سے گزرے تو سیدنا عباس نے بیان کیا کہ میں نے صورتحال دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں یوں ہی داخل ہو گئے اور قریش نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پناہ طلب نہ کی تو برباد ہو جائیں گے.
سیدنا عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر سوار ہو گیا. میں نے کہا شاید کوئی مکہ معظمہ میں رہنے والا ضرورت مند شخص مجھ سے مل جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، تاکہ وہ مکہ والوں کو جا کر بتا دے اور وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے امان حاصل کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی خچر پر سوار یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ باتیں کرتے ہوئے سنائی دیے. میں نے کہا ارے ابو حنزلہ، یعنی کہ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو مخاطب کر کے ارے ابو حنزلہ. اس نے میری آواز کو پہچان لیا. اس نے کہا ابو الفضل ہو؟ ابو الفضل حضرت عباس. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا میرے ماں باپ قربان ہو، تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ لوگوں کا جمع غفیر. ابو سفیان نے کہا اب کیا ہوگا؟ سیدنا عباس نے کہا میرا خیال ہے کہ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو مارے جاؤ گے. اس طرح کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر ہے جس پر میں سوار ہوں، تم بھی میرے پیچھے سوار ہو جاؤ. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، میں تیرے لیے ان سے پناہ طلب کروں گا. وہ میرے پیچھے سوار ہو گیا اور اس کا ساتھی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا. عباس اور ابو سفیان دونوں سواری پر چلے جا رہے تھے اور مسلمان ان دونوں کے لیے راستے کی رکاوٹیں دور کر رہے تھے. عمر بن خطاب نے ان دونوں کو دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا ارے اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اللہ کا شکر ہے آج میری زد میں آ گیا. عمر بن خطاب نے آگے بڑھ کر ابو سفیان کو قابو کرنا چاہا لیکن خچر تیزی سے آگے بڑھ گئی. عمر بن خطاب پیچھے دوڑے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کریں. ہوا یہ کہ عباس اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پیچھے ہی عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے. سیدنا عباس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی. عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں. سیدنا عباس نے کہا عمر ذرا ٹھہریے، اگر ابو سفیان بنو عدی بن کعب سے ہوتا، یہ حضرت عمر کا خاندان ہے، تو میں اس طرح نہ کہتا کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو. تم جانتے ہو کہ یہ قبیلہ بنو عبد مناف میں سے ہے. عمر بن خطاب نے کہا اے عباس میری بات ذرا غور سے سنو. اللہ کی قسم تیرے اسلام قبول کرنے سے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ اسلام قبول کر لیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے گھر لے جاؤ اور صبح میرے پاس لاؤ. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی لیکن ابو سفیان رات بھر نہ سو سکے. وہ اس غم میں مبتلا تھے کہ معلوم نہیں صبح کیا ہوتا ہے. وہ ساری رات جاگتے رہے. صبح ہوئی تو سیدنا عباس ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا ابو سفیان بڑے افسوس کی بات ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی حقانیت کو جان لو؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے بردبار معزز اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان بڑے افسوس کی بات ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم کو یہ معلوم ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے بردبار رحم دل معزز سخی اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں. میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. یہ احساس کیوں پیدا ہوا تھا؟ آپ کے انداز اور آپ کے معاملہ کرنے کے طریقے سے، کیونکہ اس وقت آپ فاتح تھے، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے. آپ صرف ایک اشارہ دیتے تھے حضرت عمر گردن اڑا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنے دیا اور آپ نے وقت دیا، مہلت دی اور پھر بلا کر بات چیت کی. ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جائے جو ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا اور اب آپ نے اس پر قابو پا لیا. اب وقت ہے کہ آپ اس کو قرآن پڑھنے کی طرف لے آئیں، دین کی طرف لے آئیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو معاف کریں گے اور یا پھر آپ اس سے بدلہ لے کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیں اور بات ختم. آپ سب اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آگے پہنچانا بھی ہے، اور شروع کہاں سے کرتے؟ گھر والوں سے. ایسے ہی ہے. اب ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بہن بھائی لڑے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی ناراضگیاں ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا، یا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی دل میں ایسی چیز ہوتی. اچھا چلیں الحمدللہ گھر میں نہیں تو کوئی کزنس، کوئی چچا کے بچے، کوئی خالہ کے، کوئی اور جن کے ساتھ آپ کی تو ہو سکتا کوئی ناراضگی نہ ہو لیکن آپ کی امی ابو کی ہو اور آپ سالوں سے نہیں ملے ہوں. ایسا ہوتا ہے نا. اب جب آپ خود قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر خون کے رشتے ہیں، دل کڑتا ہے. دل کیا چاہتا ہے پھر جب آپ اچھی اچھی باتیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے؟ دل کیا چاہتا ہے کہ سارے جہان کو بتا دیں. وہ ایک نان مسلم جو تھی، اس کو جب قرآن کے بارے میں پتا چلا تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا دوں کہ قرآن کیا ہے اور دین کیا ہے، کہ سب کو پتا چل رہا ہے. اچھا جب آپ کو پتا چل جاتا ہے اور آپ بتانا چاہتے ہیں تو رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ یا آپ کا پاسٹ
کہ دیکھو یہ کل تک تو یہ لڑکی اتنی خراب تھی اور کل تو اتنی لڑائیاں کرتی تھی اور آج کہتے تم لوگ قرآن پڑھو، تمہاری بات ہم کبھی نہیں مانیں گے. رکاوٹیں آتی ہیں نا، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوتی، کسی نے آپ پہ زیادتی کی ہوتی ہے، تو پھر یہ چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی بات بتا سکیں، خصوصاً ان کو جن کا آپ پر حق ہے اور وہ ہیں آپ کے قریبی رشتے دار. سب سے مشکل کام ان کو آپ بتائیں. تو ایسے میں پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ بتانے کے قابل ہو سکیں. آپ نے کر بھی لیا اخلاق اچھا، لیکن اور کیا کرنا پڑے گا؟ کون سی چیز اخلاق میں سے کرنی پڑے گی؟ جی، آپ نے جو کیا ہے اس کو انڈو کرنا ہوگا. انڈو کرنے کے لیے اگر کسی کا حق مارا تو حق دینا ہوگا، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سوری کرنا ہوگا، اور اگر نہیں بھی زیادتی کی، دوسرے ہی کی ہے، آپ کو 100% یقین ہے کہ دوسرے کی زیادتی ہے، تو بھی لیٹ اٹ گو، جانے دیں. کیونکہ آپ اس وقت بزنس مین ہیں، آپ ایک تجارت کر رہے ہیں اور اس کے نفع کی بڑی امید ہے آپ کو، اور وہ کیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف آ جائے اور اس کا اجر مجھے مل جائے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ سارا اجر آپ کو ملے گا، اور ہو سکتا ہے وہی آپ کا مددگار بھی بن جائے جس کے ساتھ آپ احسان کریں. لیکن ہمارے دل بڑے نہیں ہوتے، ہم دین کا کام بھی کرتے لیکن دل بڑا نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بھی دور کر بیٹھتے ہیں. جو اچھا اخلاق دکھانا ہے نا، وہ پھر بھی آسان ہو جاتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کر لیں. لیکن جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں جو چیز کلک کری وہ یہ ہے کہ کتنا صبر کیا انہوں نے، تحمل کیا، اور ان کے اندر کتنی حکمت تھی کہ اگر وہ اس پوائنٹ کے اوپر اس کو وہی باتیں کرتے جو صبح کر رہے ہیں، اگر وہ اس پوائنٹ پہ کرتے تو چاہے اگر ان کا دل ہوتا بھی، لیکن وہ سارا جو پریشر ہے ان کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو حق کی بات بتانا شروع کرتے ہیں تو تحمل سے شروع کرتے ہیں، لیکن ان کے کچھ ریئیکشنز یا کچھ ایسے اعتراضات، اور آہستہ 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 ہمارا ایموشن بھی بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسے ایموشنل لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ پھر ہم فساد کر کے بالکل اگر ہم اس وقت ٹھہر جائیں اور صبح تک کا انتظار کریں تو صبح جو ہے آپ کی اپنی کیفیت بھی بہتر ہوگی، اس کی بھی بہتر ہوگی، اور پھر آپ ایک اچھے طریقے سے بات شروع کریں گے. لیکن آپ کی لانگ اسٹینڈنگ جو کوالٹیز ہیں وہ اس وقت آپ کے کام آئیں گی، جو اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں. جتنا بڑا مقصد ہوگا ظاہر ہے ظرف بھی اتنا بڑا کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی ہے، کیونکہ حکمت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. بعض دفعہ ہم اپنی سوچ کے مطابق صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں غلطی کر جاتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوال کر رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی تمہارا دل نہیں مانا، مائل کر رہے ہیں، اس کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں، جبر نہیں کر رہے، زبردستی نہیں منوا رہے. کیا ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سیرہ میں جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں نا تو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور ہمیں بہت سارے معاملات کو ہینڈل کرنا آتا ہے. بالکل، جو شخص آخرت کا سودا کر لیتا ہے نا، پھر وہ اس کی نگاہیں وقتی جو سچویشنز ہوتی ہیں ان سے اوپر اٹھ جاتی ہیں. وہ کل کو دیکھتا ہے، وہ آج نہیں دیکھتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا اس وقت یہ بندہ مجھے گالی دے رہا ہے، وہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. اس کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ میں نے اس منفی کو بھی کیسے مثبت بنا کے اس سے میں نے کیا بزنس کرنا ہے اور کیا پروفٹ کمانا ہے. تو پھر رویے اور معاملات اور طریقے بالکل بدل جاتے ہیں. سیدنا عباس فرماتے کہ میرا دل پریشان تھا کیونکہ عمر بن خطاب رسول اللہ کے اشارے کے منتظر تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کب مجھے اشارہ دیا جائے. اور اس میں حضرت عباس کا بھی تحمل آپ دیکھیں نا، ان کی بھی خیر خواہی آپ دیکھیں کہ وہ اشارے کے منتظر تھے کہ میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان اسلام قبول کر لو پہلے سے کہ تیری گردن اڑا دی جائے. اس نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا اور حق کی گواہی دی، یعنی پہلے اس کو سمجھایا کیا اور اس کے بعد اس کو اس کے خطرناک نتائج بھی بتا دیے. سیدنا عباس نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان کو اپنے اسلام قبول کرنے پر فخر ہے، اس کو کچھ انعام سے نوازیں. اچھے ساتھی، اچھے دوست، اچھے مشورے دینے والے کتنا ڈفرنس پیدا کرتے ہیں، ایک سچویشن کو کس طرح سے بدل دیتے ہیں. اس کو کچھ دیں. وہ اسلام قبول کیا اپنی خاطر کیا ہے، لیکن وہ ان کی طرف سے ان کی دلجوئی کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اسلام قبول کرنے پہ فخر ہے، ان کو کچھ عطا کریں. آپ نے فرمایا ہاں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو آج ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا، کیونکہ وہ سردار تھا نا، تو اس کو اس کے اعتبار سے آپ نے انعام دیا. ومن اغلق علیہ دارہ فہو آمن،
اور جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہوگا. ومن دخل المسجد فهو آمن، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا. لوگ یہ اعلان سن کر اپنے گھروں میں اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پناہ میں آ گئے. فتح مکہ کا دن. صحیح بخاری میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن چلتے ہوئے قریش کے پاس پہنچے تو ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معلوم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ادھر ادھر پھر رہے تھے. گھومتے پھرتے مرہ زہران کے مقام پہ پہنچے. وہاں جگہ جگہ آگ کے الاؤ جل رہے تھے جیسے عرفہ کے دن جلا کرتے ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ یہ الاؤ تو میدان عرفہ کا منظر پیش کر رہے ہیں. بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنو عمر قبیلے کے لوگ ہیں. ابو سفیان نے کہا نہیں، بنو عمر قبیلہ تو تعداد میں بہت تھوڑا ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں نے ان تینوں کو دیکھ لیا اور انہیں گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. جب سیدنا عباس اس کو لے کر چلے تو ابو سفیان نے سیدنا عباس سے کہا اے عباس ذرا رکو تاکہ میں مسلمانوں کو دیکھ سکوں. سیدنا عباس رک گئے. قبائل گزر رہے تھے. ایک ایک قبیلہ ابو سفیان کے پاس سے گزر رہا تھا. ایک قبیلہ گزرا تو ابو سفیان نے پوچھا عباس یہ کون سا قبیلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ قبیلہ بنو غفار ہے. ابو سفیان نے کہا مجھے بنو غفار سے کیا لینا دینا. پھر قبیلہ جوہینہ گزرا. اس نے پھر پوچھا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. پھر سعد بن حذیل اور ابو سفیان نے پہلے والا سوال دہرایا تو اسے بتایا گیا. پھر قبیلہ بنو سلیم کا لشکر گزرا. پھر بہت بڑا لشکر گزرا، اتنا بڑا کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ انصار ہے. اس لشکر کا امیر سعد بن عبادہ ہے. جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. سعد بن عبادہ نے کہا ابو سفیان آج خون ریز جنگ ہوگی. آج اگر کوئی کعبہ میں بھی داخل ہو گیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ابو سفیان گھبرا گیا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا لشکر گزرا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام تھے اور جھنڈا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے آج خون ریز جنگ ہوگی، کسی بھی دشمن کو نہیں چھوڑا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد غلط کہتا ہے. آج کعبہ کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جھنڈا ہجون کے مقام پر گاڑ دیا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عباس سے سنا. وہ زبیر بن عوام سے کہہ رہے تھے اے ابو عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھنڈا یہاں گاڑنے کا حکم دیا. اس نے کہا ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں بالائی جانب قدا سے داخل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں قدا سے داخل ہوئے. خالد بن ولید کے لشکر میں شامل شہ سواروں کے ہاتھوں 2 شخص قتل ہوئے. ایک حبیش بن اشر اور دوسرا کرز بن جعفر فہری. لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ گیا. اس نے اپنی قوم کو بتایا اے میری قوم میں نے اسلام قبول کر لیا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ آ رہے ہیں. اتنا بڑا لشکر تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. ہند بن عتبہ نے جب اپنے خاوند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کا پارا چڑھ گیا، غضبناک اور کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے تو قوم کی ناک کٹوا دی، ڈوب مرو. پھر قوم کو مخاطب ہو کر کہنے لگی اس کو قتل کر دو، اس نے قوم کی عزت خاک میں ملا دی، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ابو سفیان نے کہا میری قوم میں تمہارا ہمدرد ہوں، اس خاتون کے دھوکے میں نہ آنا، میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچنے ہی والے، تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے. اتنے میں فاتح اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے. مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کے اندر اور اس کے ارد گرد رکھے گئے تمام بتوں کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا. لوگ جوک در جوک دین اسلام قبول کرنے لگے. ہند نے بھی دیکھ لیا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ قریش آج کے بعد اب اٹھ نہ سکیں گے، لہٰذا وہ بھی عورتوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی تاکہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لے. جب عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ہند بن عتبہ نے نقاب اوڑھ رکھا تھا. ہند نے آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب ہٹایا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہند بن عتبہ ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی آرزو مند ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بکی، خوش آمدید. اس طرح ابو سفیان کا خاندان دار اسلام میں داخل ہو گیا اور سب عزہ بنت ابی سفیان ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. پھر اس گلشن میں بہار آ گئی. پھر سبھی اپنی زندگی بھرپور انداز میں بسر کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور سبھی کو اپنی رضا سے نوازے یا رب العالمین. لیکن اسلام قبول کیسے کیا؟ یہ سب تو دشمن تھے، یہ سب تمہارے جانے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری سے، آپ کے معاملے سے، حد درجے کی خیر خواہی سے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کے ایک صحابی نے کہہ بھی دیا کہ آج تو ایسی جنگ ہوگی کہ کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے اور مکہ والے تو تھوڑے تھے. لیکن آپ نے خون بھی نہیں بہایا اور اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، اتنا بڑا مقام فتح کیا.
کعبہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہوئی، لوگوں کی جانیں بھی بچی اور وہ سارے آپ کے دوست بن گئے، آپ کے مددگار بن گئے. دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے، معاف کرنا پڑتا ہے، اور جب جا کر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے. سب سے پہلے نہیں داخل ہوئے کہ میں فاتح ہوں آج تو میں داخل ہو جاؤں، سب سے اینڈ میں آئے، سب سے اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ویری گڈ پوائنٹ. اور چھوٹے سے گروپ کے ساتھ تھے. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.